اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بحث جو گزری ہے وہ تیمم کے سلسلے میں گزری ہے۔ تیمم کرنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اور تیمم کے کچھ مستحبات ہیں اور تیمم کیسے کیا جائے گا، اور کچھ دیگر احکامات ہیں کہ تیمم کب کیا جائے گا، کیسی صورت میں۔ جو 7 جگہیں بتائی گئی ہیں کہ جب 7 جگہیں موجود ہوں تو وہاں پہ تیمم کیا جائے گا۔ آج ہے احکام نماز کے سلسلے میں نماز کی فضیلت کا بیان۔ نماز اسلامی عبادات میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے اور خدا کے ساتھ تعلق کا بہترین ذریعہ ہے۔ شریعت اسلامی میں تمام اعمال کی قبولیت کا معیار نماز کو قرار دیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ روز قیامت نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ اگر نماز قبول ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول ہو جائیں گے، اور اگر نماز قبول نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے۔ اور ائمہ اطہار علیہم السلام نے نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی بہت سفارش کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا، نماز کو اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت اس کی آخری وقت میں پڑھنے پر ایسے ہی ہے جیسے آخرت کو دنیا پر فضیلت حاصل ہے۔ انسان کو چاہیے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں حضور قلب اور انتہائی عاجزی کے ساتھ ادا کرے، اور نماز میں اس بات کی طرف متوجہ رہے کہ وہ کس کے ساتھ راز و نیاز اور مناجات کر رہا ہے۔ نماز مخلوق کا خالق سے ملاقات کرنے کا ذریعہ ہے، اسی لیے نماز مومن کی معراج قرار دی گئی ہے اور دین کا ستون ہے۔ تقریباً 700 مرتبہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہوا ہے، 700 مرتبہ تقریباً۔ نماز کا ترک کرنا کجا؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے، جو اسے معمولی سمجھے گا وہ بھی ہماری شفاعت سے محروم رہے گا۔ یعنی نماز کا ترک تو چھوڑیے، بطریق اولا کہاں جو ہے صرف معمولی اگر کوئی نماز سمجھ رہا ہے کہ ابھی پڑھ لیں گے کون سا جو ہے بعد میں دوسرا کام کرنے کا، وہ معمولی اگر سمجھ رہا ہے تو ہماری شفاعت سے محروم رہے گا، کجا اگر وہ ترک کر دے۔ نماز کے اقسام۔ نماز کی 2 قسمیں ہیں، واجب نماز ہوگی یا مستحب۔ واجب نمازیں زمان غیبت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف 6 قسمیں نمازیں واجب ہیں: پنجگانہ نمازیں، نماز آیات، نماز میت، خانہ کعبہ کے واجب طواف کی نماز، اور والد کی قضا نمازیں جو احتیاط واجب کی بنا پر بڑے بیٹے پر واجب ہیں۔ چھٹی کیا ہے؟ وہ نماز جو اجارہ، منت، قسم اور عہد کی وجہ سے واجب ہو جاتی ہیں، یہ سب نمازیں واجب ہیں۔ نماز جمعہ پنجگانہ نمازوں میں شمار ہوتی ہے، اس کے احکام آگے بیان ہوں گے انشاءاللہ۔ سوال 277، پنجگانہ نمازوں کو بیان کریں۔ جواب، انسان پر دن رات میں 5 نمازیں واجب ہیں: ظہر اور عصر جو کہ 4 رکعتی ہیں، مغرب کی 3 رکعت، عشاء کی 4 رکعت اور صبح کی 2 رکعت واجب ہیں۔ مقدمات نماز۔ سوال، نماز کے لیے کن چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ جواب، نماز کے لیے مقدمے کے طور پر 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے: وقت، قبلہ، غسل، وضو یا تیمم، لباس اور بدن کا پاک ہونا، لباس میں ان شرائط کا ہونا جو بعد میں بیان ہوں گے، مکان میں ان شرائط کا موجود ہونا جو بعد میں ذکر کیے جائیں گے، یعنی غصبی وغیرہ نہ ہو مکان۔ ٹھیک۔ نماز کے وقت کا بیان۔ ظہر اور عصر کی نماز کے وقت کو بیان کریں۔ جواب، ظہر اور عصر کی نماز کا وقت ظہر شرعی یعنی زوال سے شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر اور عصر کا وقت۔ ظہر شرعی یا زوال کی حد کیا ہے؟ ظہر شرعی یا زوال کی حد کیا ہے؟ جواب، سورج کے طلوع اور غروب کے کل وقت کا آدھا وقت گزر جانے پر زوال شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی مہینے میں سورج 5 بجے طلوع ہوتا ہے اور 7 بجے غروب ہوتا ہے تو طلوع سے غروب تک کل وقت 14 گھنٹے بنتے ہیں۔
جس کا آدھا 7 گھنٹے ہوگا۔ اب چونکہ طلوع صبح 5 بجے ہو رہا ہے تو زوال اس کے 7 گھنٹے گزرنے کے بعد شروع ہوگا، جو کہ دن کے 12 بجے بنتے ہیں۔ یعنی 5 بجے اگر سورج طلوع ہوا ہے تو 7 بجے غروب ہو رہا ہے تو 7 7 14، تو اب 12 بجے کیا ہو جائے گا، زوال کا وقت ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ نماز ظہر کا وقت وہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تصور کہ زوال ہمیشہ 12 بجے ہوتا ہے غلط ہے۔ یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ زوال کا وقت ہمیشہ کیا رہتا ہے، ہر مہینے 12 بجے ہی ہوتا ہے۔ وہ طلوع کے اعتبار سے، سورج کے طلوع کے اعتبار سے دیکھا جائے گا کہ سورج کتنے بجے طلوع ہوتا ہے، 5:30 بجے طلوع ہوتا ہے، 6 بجے طلوع ہوتا ہے، اسی اعتبار سے 5 بجے طلوع ہوتا ہے، اسی اعتبار سے دیکھا جائے گا زوال کا وقت۔ سوال: نماز ظہر کا خاص وقت کیا ہے؟ جواب: زوال کے بعد اتنا وقت جس میں انسان نماز کی شرائط کے ساتھ 4 رکعت نماز پڑھ سکے تو وہ وقت ظہر کی نماز کے ساتھ خاص ہے۔ اس وقت میں اگر ظہر سے پہلے عصر کو جان بوجھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ ٹھیک، یعنی کیا ہے، جو جیسے ایک انسان ہے، زوال کا وقت ہو گیا، اب وہ نماز کتنا پڑھ سکتا ہے، 4 رکعت نماز، یعنی مثلا 4 منٹ میں وہ پڑھ سکتا ہے، اور 4 منٹ میں اس کی نماز ظہر تمام ہو سکتی ہے۔ لیکن اب جان بوجھ کر وہ ظہر سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، اسی 4 منٹ میں ظہر سے پہلے کیا پڑھ رہا ہے، عصر کی نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ نماز کیا ہے، باطل ہے، عصر کی نماز باطل ہو جائے گی۔ نماز عصر کا خاص وقت کیا ہے؟ غروب آفتاب سے اتنی مقدار باقی ہو جس میں انسان شرائط کے ساتھ 4 رکعت پڑھ سکتا ہو تو وہ وقت عصر کی نماز کے ساتھ خاص ہے۔ ٹھیک، سوال نمبر 283: نماز ظہر اور عصر کا مشترکہ وقت کون سا ہے؟ ٹھیک، نماز ظہر اور نماز عصر کا مشترکہ یعنی دونوں ایک ساتھ ملا ہوا وقت کون سا ہے کہ دونوں ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، یعنی مشترک ہے، ظہر بھی پڑھیں عصر بھی، ملا ہوا وقت۔ کہہ رہے نماز ظہر اور عصر کے خاص وقت کے علاوہ سارا وقت دونوں نمازوں کے لیے مشترک ہے۔ یعنی جیسے ہم ظہر کا وقت 4 منٹ میں زوال کے وقت پڑھ سکتے تھے، زوال ہوا، زوال سے 4 منٹ کے اندر پڑھ سکتے، 4 منٹ کے بعد کیا ہے، یہ اب دونوں پڑھ سکتے ہیں، ظہر بھی اور عصر دونوں مشترک ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے عصر کا وقت کیا ہے؟ عصر کا وقت ہے مغرب کی اذان ہونے سے پہلے، یعنی سورج غروب ہونے سے 4 منٹ کے اندر ہم کیا کر سکتے ہیں، عصر کی نماز تمام کر سکتے ہیں۔ تو وہ 4 منٹ کا وقت کس سے مخصوص ہے؟ عصر کی نماز سے مخصوص ہے۔ لیکن اس سے پہلے اور یہ زوال کے بعد 4 منٹ کے بعد، یہ دونوں نمازوں کے لیے کیا ہے، وقت مشترک، خاص نہیں، مشترک ہے۔ کیا مشترک وقت میں نماز عصر کو نماز ظہر سے پہلے پڑھا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، اب کیا ہو گیا، دونوں مشترک وقت ہو گیا، دونوں کیا مشترک وقت ہو گیا کہ نماز ظہر بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر۔ اب ایسی صورت میں جب ہمیں پتہ چل گیا کہ ظہر اور عصر کا وقت دونوں مشترک ہے اسی وقت میں، تو اب کیا ہم نماز عصر کو نماز ظہر سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ جواب: جی نہیں، نماز ظہر اور عصر میں ترتیب ضروری ہے، پہلے ظہر پڑھیں گے پھر عصر کی نماز پڑھیں گے، چاہے مشترک وقت ہی کیوں نہ ہو، نماز ظہر کو پہلے پڑھنا ہوگا، چاہے خاص وقت ہو تو خاص وقت میں تو بطریق اولا پڑھنا پڑے گا ظہر کی نماز۔ اگر ظہر سے پہلے عصر کی پڑھ رہے ہیں تو نماز باطل۔ اگر مشترکہ وقت ہے پھر بھی کہا ہے کہ چاہے مشترکہ وقت ہو پھر بھی آپ نماز عصر کو نماز ظہر سے پہلے نہیں پڑھ سکتے ہیں، پہلے نماز ظہر ہی پڑھنا ہوگا۔ سوال 285: اگر انسان جان بوجھ کر یا بھولے سے عصر کی نماز ظہر کی نماز سے پہلے پڑھ لے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک، جان بوجھ کر یا بھولے سے عصر کی نماز کو پہلے پڑھ لے، کس سے؟ نماز ظہر سے پہلے۔ جواب: جان بوجھ کر پہلے نماز
پہلے پڑھنے سے نماز عصر باطل ہو جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی جان بوجھ کر عصر کی نماز پہلے پڑھ لے تو نماز عصر کیا ہے؟ باطل ہے۔ اس پر دوبارہ نماز ظہر کے بعد پڑھنا واجب ہے۔ پہلے نماز ظہر پڑھے گا، پھر دوبارہ نماز عصر پڑھے گا۔ اور اگر بھولے سے ایسا کر دے تو اس کی نماز عصر صحیح ہے اور اس کے بعد ظہر کی نماز پڑھے گا، ٹھیک۔ لیکن اگر بھولے سے اس نے نماز عصر کو پہلے پڑھ دیا ہے تو اب کیا ہے؟ اس کی نماز صحیح ہے، اس کے بعد نماز ظہر پڑھے گا۔ لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے پڑھی گئی نماز کو ظہر کی نماز قرار دے اور بعد ایک 4 رکعتی نماز ما فی الذمہ کی نیت سے پڑھے، ٹھیک۔ پہلے کیا کرے گا؟ نماز جو پہلے اس نے پڑھ لیا بھولے سے، اب اس کو احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس کو کون سی نیت قرار دے گا؟ ظہر کی۔ لیکن بعد میں کون سی نیت سے پڑھے گا؟ ایک 4 رکعتی نماز پڑھے گا۔ کون سی؟ بری الذمہ ہونے کے لیے، ما فی الذمہ ہونے کے لیے، یعنی جو گردن پہ واجب ہے اس سے بری الذمہ ہو جائے، وہ 4 رکعتی ایک نماز پڑھے گا۔ حضور جیسے آخری وقت ہوتا ہے نا جب نماز کا، مغرب سے مطلب 10-15 منٹ پہلے، 10-5 منٹ، ہاں، تو اس میں واپس ہم نے بات کی تھی اس کے مطلب پوچھنے کے لیے، تو اس میں بتا رہے تھے عصر پہلے پڑھ لو، عصر پہلے پڑھ لو، ظہر بعد میں پڑھ لو عصر، کیونکہ وہ عکس وہ ہو جاتا، مخصوص ہو جاتا ہے نا۔ بتایا کہ آپ جیسے مغرب کیا نا سورج غروب ہونے والا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے صرف کیا پڑھ سکتے ہیں؟ عصر کی پڑھ سکتے ہیں 4 رکعت۔ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ 4 رکعت پڑھیں گے جیسے سورج غروب ہو جائے تو آپ کے اوپر واجب ہے کہ آپ عصر پڑھیں گے، ظہر کی قضا کر لیں۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان ہے، مطمئن ہے کہ سورج ابھی غروب نہیں کرے گا، ابھی 20 منٹ باقی ہے، 25 منٹ باقی ہے، اور ہم ان منٹوں میں دونوں نمازوں کو تمام کر سکتے ہیں، تو آپ کیا پڑھیں گے؟ پہلے ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے۔ لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ ہم نہیں پڑھ سکتے، صرف ایک نماز پڑھ سکتے ہیں، ظہر کی یا عصر کی، کیونکہ وہ نماز کیا ہے؟ وہ وقت مخصوص ہے کس کے لیے؟ عصر کے لیے، تو عصر کو پہلے پڑھیں گے۔ صحیح بتایا آپ کے بابا نے کہ عصر کو پہلے پڑھیں گے۔ اگر آپ کو پتہ ہے، نہیں اس میں بھی کنفیوژن تھی، نہیں اگر آپ کو پتہ ہے مثلا ابھی جو ہے 5 منٹ 10 منٹ بعد کیا ہے؟ سورج غروب ہو جائے گا، ٹھیک۔ آپ وضو کریں گے جب تک ٹائم نکلتا چلے گا، اب آپ کو پتہ ہے کہ ابھی اگر پڑھنا شروع کریں گے تو ایک ہی نماز ہو پائے گی، یا ظہر کی یا عصر کی، تو آپ عصر کی پڑھیں گے، ظہر کی قضا کریں گے۔ لیکن اگر وقت ہے تو پہلے ظہر پھر بعد میں عصر پڑھیں گے۔ 286 سوال نمبر 286، اگر انسان کے پاس سورج غروب ہونے میں صرف اتنا وقت باقی ہو جس میں صرف 4 رکعتی نماز پڑھی جا سکتی ہے اور اس نے ابھی تک ظہر بھی نہ پڑھی ہو تو اس کا وظیفہ کیا ہے؟ اس صورت میں اس کی ظہر کی نماز قضا ہوگی اور اس وقت میں وہ صرف نماز عصر ہی پڑھے گا۔ جو آپ کا سوال تھا وہ جواب بھی ہے، سوال بھی آپ کا موجود ہے۔ اگر آپ 4 رکعت تک آپ کو وقت ہے، 4 رکعت، تو آپ اتنے ہی میں عصر پڑھ لیجئے۔ لیکن اگر آپ کے پاس جیسے 10 منٹ باقی ہے اور آپ 10 منٹ میں دونوں نماز تمام کر سکتے ہیں، اگر بہترین طریقے سے جیسے آپ روزانہ پڑھتے ہیں اسی انداز سے پڑھیے۔ یہ نہیں کہ اب جو ہے ہم نہ پڑھنے کی وجہ سے ہم دھیرے دھیرے پڑھ رہے ہیں تاکہ ظہر کا ایک ہی نماز پڑھیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ تو فتویٰ بہت سخت ہے کہ جیسے آپ نماز جماعت کے لیے بھی فتویٰ ہے کہ جیسے آپ نماز پہلے پڑھتے تھے تنہائی میں ویسے ہی آپ جماعت پڑھائیے۔ یہ نہیں کہ گھر پہ جو ہے جلدی جلدی پڑھتے تھے اور یہاں آ کے جو ہے مسجد میں قرات کے ساتھ ہوتا آہستہ آہستہ اس طریقے سے پڑھ، جیسے آپ نماز پڑھتے تھے ویسے آپ نماز پڑھائیے، ٹھیک۔ تو یہ ہو گیا کہ اگر وقت ہے 4 منٹ کا اور آپ جو ہے عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں تو عصر کی پڑھیں گے، ظہر کی قضا پڑھیں گے۔ باقی وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔